ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ کل کے دوست آج کے سیاسی دشمن کیوں بن گئے؟ کہانی دلچسپ ہے۔ علیم خان پہلے ہی دن سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے۔ شاید ان کا حق بھی تھا یا وہ ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بھی تھے، کیونکہ ان کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات تھی۔ اکتوبر 2011 میں جو تاریخی جلسہ مینار پاکستان پر پی ٹی آئی کا ہوا تھا، اس میں بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی، اور 2011 سے 2018 کے پیریڈ میں وہ شانہ بشانہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ رہے۔ وہ ایک باصلاحیت انسان بھی ہیں، وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکتے تھے، وہ پارٹی کو آرگنائز کر سکتے تھے، اور پی ٹی آئی کو پنجاب میں آرگنائز کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ جب پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا معاملہ آیا تو انہیں امید تھی کہ وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور عمران خان صاحب سے بہت قریب ہیں، لہٰذا انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ لیکن جب وزارت اعلیٰ کا اعلان ہوا تو کہیں سے عثمان بزدار صاحب جو وہ نمودار ہو گئے، اور عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا۔ علیم خان بڑے مایوس ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ پنجاب کابینہ کا حصہ بن گئے، اور 3 سال تک وہ اس کابینہ کا حصہ رہے۔ اس پورے پیریڈ میں کئی مرتبہ صوبائی وزراء نے، ایم پی ایز نے وزیر اعظم کو یہ بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کوئی دوسری شخصیت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ ہمیشہ علیم خان کی طرف تھا۔ اس طرح کئی مرتبہ ان کی امید بندھی اور کئی مرتبہ امید ٹوٹ گئی، لیکن وزیر اعظم کبھی بھی عثمان بزدار کو ہٹانے پر راضی نہیں ہوئے۔ چند ماہ پہلے انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ انہیں پنجاب کابینہ سے فارغ کر دیا جائے، کیونکہ وہ اپنے کاروبار پر توجہ دینا چاہتے ہیں، اور اس طرح وہ پنجاب کابینہ سے بھی مستعفی ہو گئے۔ اب بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ وہ سیاست سے کچھ دور ہو گئے ہیں، لیکن اس دوران میں جو تازہ ترین ملکی صورتحال ہے، خاص طور سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب بن گیا کہ وہ واپس سیاسی افق پر نمودار ہو گئے۔ ہوا یہ ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون کو اس بات پر راضی کیا کہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ آفر کر دی جائے، اور ان کو راضی کرنے کے لیے زرداری صاحب نے نہایت ہوشیاری سے انہیں وزارت عظمیٰ کی آفر کر دی، اور کہا کہ اگر وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی پر نون لیگ مان جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مرکز میں تحریک عدم اعتماد کے بعد وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ایاز صادق کے ساتھ اس بات پر راضی ہو گئے، لیکن پارٹی میں دھڑے بندی ہو گئی اور 2 رائے سامنے آ گئی۔ پارٹی کا ایک مضبوط دھڑا ایسا تھا جو وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پچھلی دفعہ وزارت اعلیٰ کے دوران پرویز الہی نے مسلم لیگ نون کو بہت نقصان پہنچایا، اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا مسلم لیگ نون جو ہے ایک حل ڈھونڈ رہی تھی۔ اس دوران میں شہباز شریف صاحب کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہو گئی، اور اب صورت یہ ہے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں، انتہائی معتبر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سعد رفیق کے ذریعے عبدالعلیم خان صاحب سے رابطہ قائم کیا گیا، اور مسلم لیگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پرویز الہی کے مقابلے میں اگر علیم خان جیسا کوئی کینڈیڈیٹ آ جائے تو وہ مسلم لیگ کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب نے جو سیاسی چال چلنے کی کوشش کی تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ پرویز الہی اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں اسپیس بنتا ہے اور انہیں کوئی گنجائش ملتی ہے، کیونکہ پرویز الہی بہت بڑے حریف بن جاتے مسلم لیگ نون کے۔ آصف زرداری صاحب کی اس سیاسی چال کا توڑ یہ نکالا گیا کہ علیم خان کو جو ہے وہ سرفیس پہ لے آیا گیا۔ علیم خان نے 2 دن پہلے اپنے گھر ایک سیاسی اجتماع کیا، انہوں نے اپنے
MP دوستوں کو اور پنجاب کے کچھ وزراء کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا. وہ ایک بڑی میٹنگ تھی. اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے جہانگیر ترین کے ہاں ایک عشائیے میں شرکت کی اور وہاں ایک طویل میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ سے جہانگیر ترین صاحب نے بھی جو ہے خطاب کیا. تو اب صورت یہ ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت بھی دباؤ کا شکار ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کو فوری طور پر لاہور بھیجا, جہاں انہوں نے علیم خان سے ملاقات کی. عمران اسماعیل صاحب نے برملا کہا کہ علیم خان صاحب کی ہر بات سنی جائے گی, ان کی بات مانی جائے گی, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس کامیابی کی توقع کر کے گورنر اسماعیل آئے تھے وہ کامیابی انہیں نہیں مل سکی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں مختلف کوارٹر سے یعنی صحافتی حلقوں سے, سیاسی حلقوں سے, پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پہ تنقید ہوئی, لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس تنقید پر کبھی توجہ نہیں دی اور وہ ہمیشہ وزیر اعلیٰ بزدار کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک خاص مزاج بھی, اور وہ یہ ہے کہ کسی کو چھوڑنے میں وہ دیر بھی نہیں کرتے. اگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ کو قربان کر دیں گے, تو یہ بھی ابھی 48 گھنٹے میں, زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا. ایک صورت تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس مطالبے پہ راضی ہو جائیں کہ بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے, اور دوسری طرف ہماری سیاست کا جو ایک انتہائی اہم فیکٹر ہے اور وہ ہے ٹیلی فون. ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی فون آ جائے تو بہت سارے لوگ اپنے مطالبوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.